अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपसे बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, या इसको हम उर्दू टर्म में दर्द शकीका भी बोलते हैं, या कहीं ना कहीं इसको आधे सर की दर्द भी बोला जाता है। ये क्यों होती है, इसकी कॉजेज, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और ये खास तौर पर किन लोगों को ज्यादा माइग्रेन का पेन होता है। ये सारी बात हम आपके साथ डेप्थ के साथ करेंगे, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो सर में दर्द है वो किस वजह से है और क्या ये दर्द शकीका या माइग्रेन तो नहीं। अगर ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ऐसे लोगों के साथ शेयर किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं, या आप इसको सब्सक्राइब भी किया करें। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन इशू है, लेकिन ये एक ट्रीटेबल इशू है। इसकी जो तरीका इलाज है बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले कोई भी आपको पेन है, कोई भी आपको मसला है, उसके लिए सबसे पहले उसकी बेहतर तशखीस, उसका डायग्नोस बहुत ही जरूरी होता है। ये अमल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग डायग्नोसिस में या अपनी सेल्फ चेक में अगर कोई सुस्ती करते हैं, अगर वो सही तरह से अपना सेल्फ चेक नहीं कर पाते, तो उन लोगों में जो है कभी भी वो दर्द शकीका, माइग्रेन या उनको पूरी फुल बॉडी में कोई भी इश्यू है वो उससे निजात हासिल कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना, या खुद सेल्फ चेक करना, या खुद की जो एक जांच है वो वीकली, मंथली, या वैसे आप मेडिकल टेस्ट करवा के खुद का जो है एक बॉडी एनालिसिस किया करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो किन वजूहात की बुनियाद पर हैं, और उसको सॉर्ट आउट करना या उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो। माइग्रेन या दर्द शकीका जो है ज़ाती तौर पे इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन चंद आपके साथ हम आज जिक्र करते हैं जो कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन ये चीज़ें देखने को आती हैं। माइग्रेन की जो बेसिक कॉजेज हैं, बेसिक रीजंस हैं, उनको बताने से पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाता चलूं कि हम माइग्रेन को या दर्द शकीका को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम इसको एपिसोडिक डिजीज भी कहते हैं, मतलब ये कभी ना कभी या कभी कभी आपको महीने में कोई 8-10 बार दर्द शकीका, आधे सर में दर्द होगी, आपको जो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपको किसी भी आंख में बोझलपन, आंख का भारी होना, या ऐसा होना कि आपका जो आंख का सेंटर वाला जो पार्ट है जिसको हम डेला भी कहते हैं, उसके सामने किसी दाना नुमा चीज का जाहिर होना, दाना नजर आना, या इस तरह की कोई धुंधलापन या आंखों के आगे अंधेरा, इस तरह की कोई कैफियत का होना, तो हम एपिसोडिक डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये कभी कभी इस तरह की जो सिम्टम है वो देखने को आती है। ये एक ट्रीटेबल है। इसमें किसी भी पेशेंट को, ख्वाह वो मर्द हो या खवातीन हो, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये इसका बहुत ही सादा सा इलाज है, जो कि आंदा आने वाली वीडियो में हम आपके साथ प्रॉपर शेयर कर लेंगे। उसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इस वीडियो का लिंक भी हम आइंदा आने वाले डाइट प्लान के साथ, या इसके दर्द शकीका या माइग्रेन का जो हल है, इलाज है, उसके साथ हम लिंक कर देंगे, ताकि आप दोनों वीडियोस को देख के अपनी इस मसले से प्रॉपर निजात हासिल कर सकें। इसके बाद दूसरी जो हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अब क्रोनिक डिजीज में खुदा न खास्ता ये बहुत कम देखने को वैसे ऐसी अलामात आती हैं। अगर किसी पेशेंट के साथ इस तरह का कोई इशू हो और वो फौरी तौर पे अपना मेडिकल टेस्ट करवाए, तो उसमें खुदा न खास्ता अगर आपको कोई ब्रेन ट्यूमर या आपके दिमाग में कोई रसोली या इस तरह की अगर कोई गिल्टी टाइप कोई चीज शो हो जाती है, तो इसको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। फिर आपको फौरी तौर पे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। किसी न्यूरोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करने की जरूरत है, किसी दिमाग के डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। जैसे जैसे वो डॉक्टर आपको गाइड करें, उनको आपको कंसल्टेंसी दें, तो उनकी आप एडवाइस के मुताबिक, उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक आप ट्रीटमेंट करें, आप मेडिसिन अपनी यूज करें, देन ही आप जो है वो इस डिजीज से निजात हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा आइए हम अब चलते हैं, आपको प्रॉपर इसकी वजूहात के बारे में गाइड करते हैं कि कौन कौन सी कॉजेज, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि दर्द शकीका और माइग्रेन के पेशेंट में कॉमन देखने को आते हैं। जब हमारे पास माइग्रेन के पेशेंट आते हैं तो उनमें जो कॉमन एक सिम्टम देखने को आता है, ऐसे पेशेंट जो हैं बहुत ज्यादा एंजाइटी
ڈپریشن اور اسٹریس میں مبتلا رہتے ہیں، ان کا ہر وقت جو ہے وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مائیگرین یا درد شقیقہ کے ایشوز رہتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں جو درد ہے یہ کیوں ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ بہت ساری میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، میڈیسن بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو مائیگرین کا ایشو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہوتا، کیونکہ ان کو اس کی جو بیسک کاز ہے اس کا نہیں پتا چلتا کہ مجھے کس وجہ سے درد شقیقہ یا مائیگرین کا پین ہے۔ تو سب سے پہلا جو سمٹم ہوتا ہے ایسے پیشنٹ میں، وہ بہت زیادہ انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس میں رہتے ہیں، ہر وقت وہ کسی نہ کسی ایسے خیالات میں مبتلا رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو آدھے سر کا جو درد ہے وہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری مین بیسک ریزن ہے، ایسے لوگ بہت زیادہ کمپیوٹر پہ کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، مرد و خواتین ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ ان کی ڈیلی کی جو روٹینز ہے، ڈیلی کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا برین جو ہے بہت زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، مینٹلی طور پہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مائیگرین یا آدھے سر کی درد ہونے کی علامات سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری بیسک ریزن ہے، بہت زیادہ کامن ریزن ہے، ایسے مائیگرین کے یا درد شقیقہ کے جو پیشنٹس ہیں ان میں کامن ایک چیز دیکھنے کو آتی ہے، وہ صبح سے رات تک بہت زیادہ بھوکا رہنے کے عادی ہوتے ہیں، کوئی کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں وہ بہت کم استعمال کرتے ہیں، پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کے جو پیشنٹ ہیں ان کو درد شقیقہ یا مائیگرین کا ایشو بہت زیادہ کامن دیکھنے کو آتا ہے۔ یہ بیسک 3 ریزن ہیں جو کہ ہر پیشنٹ میں کامن دیکھنے کو آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سمٹمز کی یا ہم کسی کاز کی بات کریں تو ایسے لوگ جو بہت زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں یا بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی درد شقیقہ یا مائیگرین کے ایشوز بہت زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ مائیگرین کی اگر مرد و خواتین میں تناسب کے لحاظ سے بات کی جائے تو مرد حضرات کی نسبت خواتین میں مائیگرین کا ایشو بہت زیادہ دیکھنے کو آتا ہے، کیونکہ ایک اسپیسیفک ایج فیکٹر کی وجہ سے یا منتھلی بیسس پہ خاص طور پہ خواتین میں جو ہارمونل ڈسٹربنس کے کچھ ایشوز، کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے خواتین میں بنسبت مرد حضرات کے مائیگرین کا ایشو جو ہے بہت زیادہ دیکھنے کو آتا ہے، کیونکہ اگر اسپیسیفکلی خواتین کی بات کریں 15 سال کی ایج کے بعد اور 40 سال کی ایج سے پہلے تک جو ہیں وہ خواتین میں منتھلی وائز جو پیریڈز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خواتین میں یہ درد شقیقہ یا مائیگرین کے ایشوز بہت زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ آدھے سر کا درد بہت زیادہ دیکھنے کو آتا ہے، کیونکہ ان میں جو بلڈ ویسلز ہیں بہت سلو ورک کر رہی ہوتی ہیں، اور خواتین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، یا اسپیشلی جو آفیسز وغیرہ میں یا وہ ایسی ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی انرجی زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو درد شقیقہ یا مائیگرین کے ایشوز دیکھنے کو آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کا اگر مردوں کی نسبت اگر آپ انالیسس کریں تو جب مرد حضرات اپنی ایک بچگانہ لائف میں ہوتے ہیں، یا آپ 15 سال سے پلس کی بات کریں تو جو لڑکے ہوتے ہیں، لڑکوں میں بہت زیادہ سیکشولیٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ مردوں کی نسبت عورتوں کی بات کریں تو جب وہ اپنی ینگ ایج میں ہوتے ہیں، اپنی اڈلٹ ایج میں وہ کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا آپ 15 سال کے بعد کی بات کریں تو خواتین کے اندر سیکشولیٹی جو ہے میڈیکل ایک انالیسس کے مطابق، میڈیکل رپورٹ کے مطابق مرد حضرات کی نسبت لڑکوں کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس سٹریس کی وجہ سے، اس انگزائٹی کی وجہ سے خواتین کے اندر مائیگرین یا جو درد شقیقہ ہے اس کے ایشوز مرد حضرات کی نسبت لڑکوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو کہ خواتین کو مردوں سے تھوڑا الگ اور یکجا کرتی ہیں۔ ان چیزوں کو خواتین جب بھی درد شقیقہ یا مائیگرین کا خود سے ایک انالیسس کریں، اپنا سیلف انالیسس کریں، ان چیزوں کو بھی وہ ملحوظ خاطر رکھیں گی تو وہ بہت جلد اپنے درد شقیقہ یا مائیگرین کے ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ مائیگرین کی پین کی جو بیسک ریزن بنتی ہے،
اب موسم کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی بہت زیادہ سرد موسم ہے، آپ سرد موسم سے جب گرم موسم میں کنورٹ ہوں گے یا گرم موسم سے آپ سرد موسم میں کنورٹ ہوتے ہیں تو آپ کا موسم جو ہے آپ کی باڈی پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ سرد موسم بھی آپ کی باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے، گرم موسم بھی آپ کی باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے، آپ کی بالکل ڈائٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ یا سردیوں کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو سردیوں میں لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، بلڈ ویزل میں بلڈ کی روانی جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور برین کو پراپر بلڈ کی سپلائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مالیکیول جو ڈسٹربنس ہے اس کی وجہ سے مائیگرین کی، آدھے سر کی یا درد شقیقہ کی جو پین ہے وہ ہوتی ہے اور پیشنٹ جو ہیں بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ یا آپ کو کھانے پینے کی ڈسٹربنس کی وجہ سے یا آپ کی کیلریز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، آپ کا ڈائٹ موڈیفیکیشن کی چینجنگ کی وجہ سے آپ کو مائیگرین یا درد شقیقہ کا ایشو تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بھی ہر پیشنٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جو لوگ نیند کے تناسب کو مد نظر نہیں رکھتے، اپنی نیند 8 گھنٹے کی کم از کم پوری نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی درد شقیقہ یا مائیگرین کا سامنا کرتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ سونے کی جو ترتیب ہے، سونے کا ٹائم ہے، اس کو چینج کرتے رہتے ہیں لیکن اپنا ٹائم ڈیوریشن مکمل کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی درد شقیقہ یا مائیگرین میں مبتلا رہتے ہیں۔ مائیگرین یا درد شقیقہ کی جو بیسک کازز ہیں، وجوہات ہیں، ان میں ایک بیسک ریزن جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں، بائک رائڈرز ہیں یا گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، یا خواتین میں جو خواتین گھروں سے باہر نکل کے کام پہ جاتی ہیں یا آفس ورک کرتی ہیں، تو دن کے وقت جب سورج بالکل آپ کے سامنے ہوتا ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے، سورج کی روشنی میں آپ بالکل بھی کوئی چشمے کا استعمال نہیں کرتے، آئی گلاسز کا استعمال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے سورج کی جو ڈائریکٹ روشنی آپ کو افیکٹ کرتی ہے آپ کی ویژولیٹی پہ، آپ کے دیکھنے کی سطح پہ جب آپ کو وہ افیکٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کو درد شقیقہ یا سم ٹائم مائیگرین کے ایشوز دیکھنے کو آتے ہیں۔